الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ یاسین شریف کی تفسیر کل مکمل ہو گئی تھی، آج ہم اس کا تکرار کریں گے تاکہ ہمیں سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ سورہ یاسین کے 21 فوائد 21 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ اس کے فضائل ہیں۔ سورہ یاسین شریف کا نام تورات میں مؤمہ تھا، وہ سورت جو انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی۔ حدیث پاک میں ہے من قرأها نہارا کفا ہمہ، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ومن قرأها لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کساوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے، جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو فلاں کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے قریب سے ہو کے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اللہ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتے تھے، نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فوائد ہیں، اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں، اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی کنوارا اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی خوف زدہ بندہ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ خوف کی حالت میں اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی اس سورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اس حال میں بندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس لوٹا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر قریب المرگ بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ 10 فوائد اس سورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سورت کا کیا مرتبہ ہے۔
اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ جو تھا یہ فضائل سورہ یاسین کا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے حروف مقطعات کے بارے میں، کہ سورہ یاسین کی ابتدا ہے یاسین سے۔ یہ یاسین دو حروف ہیں، یا اور سین، اور ان کے معنی کیا ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا، ہم عام لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ حروف مقطعات مختلف صورتوں سے پہلے آئے ہیں، کہیں ایک حرف، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ، اور ان حروف مقطعات نے عرب کے لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم بڑے زباندان ہیں، اور باقی لوگ اجمی ہیں۔ اجمی کہتے ہیں گنگے کو، کہ باقی دنیا کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے کوئی۔ تو جن کو اپنی زبان پہ اتنا فخر تھا، اللہ نے ان کے فخر کو یوں توڑا کہ سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بنا دیے۔ مقصد یہ تھا کہ اے لوگو، جن حروف سے تم کلام کرتے ہو انہی حروف سے بنی ہوئی یہ کتاب ہے، اگر اس کا بنانا آسان ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں بنا کے دکھا دو۔ آخر پر فرمایا کہ اگر 10 آیتیں نہیں بنا سکتے تو ایک ہی آیت بنا کے دکھا دو، اور فرمایا کہ انسانوں صرف یہ تمہیں چیلنج نہیں، جنوں کو بھی چیلنج ہے۔ انسان اور جن مل جائیں اور قرآن مجید جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی جیسی کوئی آیت بنا کے نہیں دکھا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ اسلام کے خلاف اپنی جانیں دیتے تھے، اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے، اگر یہ چیلنج قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تو وہ کر لیتے۔ وہ 10 صورتیں بنا کے لے آتے، 5 صورتیں بنا کے لے آتے کہ جی دیکھو ہم نے بھی صورت بنا دی ہے، مگر ان زباندان لوگوں نے ایک بھی صورت بنا کے سامنے پیش نہ کی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو جانتے تھے، فرمایا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ عرب میں ایک بڑا شاعر تھا اور وہ غار میں رہتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، تاکہ وہ اپنا کلام لکھ سکے یکسوئی کے ساتھ۔ جب سورۃ الکوثر اتری تو ایک کافر نے یہ سوچا کہ اس کی 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اگر اس میں چوتھا فقرہ جوڑ دیا جائے تو یہ ربائی بن جائے گی۔ تو ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ 3 آیتیں لکھیں اور اس شاعر کو جا کر دیں اور کہا کہ آپ برائے مہربانی ایک فقرہ جوڑ دیں، آپ کے ایک فقرہ جوڑنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس شاعر نے بڑے دن غور کیا کہ اس آیت کے اس کے آگے کون سا فقرہ جوڑے۔ بڑے دنوں کی سوچ وچار کے بعد جو فقرہ اس کو سمجھ آیا وہ یہ تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے کافروں کی زبانوں کو گنگ بنا دیا کہ تم میرے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں، لیکن حمزہ اور الف ایک ہی جیسے ہیں، اگر ان دونوں کو ایک سمجھ لیا جائے تو 28 بنتے ہیں۔ اب 28 حروف میں سے اللہ تعالیٰ نے 14 حروف کو استعمال کیا، 14 کو چھوڑ دیا۔ حکمت کیا تھی
کہ میرے بندو آدھے حروف سے تو میں نے اپنا کلام بنا دیا قرآن مجید، باقی آدھے حروف کو استعمال کر کے تم ایک قرآن بنا کے ذرا دکھا دو۔ اور یہ جو حروف ہیں ان کی سلیکشن بھی عجیب راز ہے، یہ رینڈم نہیں ہے، اس میں حکمت ہے کوئی۔ الف سے لے کے زال تک پہلا حصہ بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 حروف کو استعمال فرمایا اور 7 کو چھوڑ دیا، الف اور ہا کو استعمال کیا اور 7 کو چھوڑ دیا، اور آخری جو حصہ بنتا ہے وہ فا سے لے کے یا تک، اس میں اللہ نے 7 حروف کو استعمال کیا، 2 حروف کو چھوڑ دیا، فا اور واو کو چھوڑ دیا، باقی سب حروف کو استعمال کر لیا، تو 7 اور 2 9، یہ 9 حروف بن گئے۔ پھر درمیان کا حصہ تھا وسط کا، را سے لے کے غین تک، اللہ نے 10 حروف میں سے ایک کو استعمال کیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو استعمال کیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو 5 حروف وہاں سے مل گئے، تو 9 اور 5 یہ 14 حروف حروف مقطعات بنے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سجایا۔ مفسرین نے ان میں بہت حکمتیں بیان کی ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے الف لام میم، الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنے، اللہ کے کلام کو نبی علیہ السلام تک لے کر آئے، تو الف لام میم اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اشارہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے اس میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تو الف جہاں آئی ہے وہاں قرآن کا تذکرہ ضرور ہے۔ اور جس صورت کے شروع میں تو کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سانپ بن گیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو تو کا حرف ایسے ہی ہے جیسے کوئی اژدہا یا سانپ بیٹھا ہوا ہو، نیچے ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سر اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو تا کا حرف بن جاتا ہے۔ اور جس صورت کے شروع میں نون کا حرف آیا ہے اس میں قلم کا تذکرہ آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور اگر نون پر غور کریں تو وہ دوات کی مانند حرف بنتا ہے، تو جہاں دوات کے حرف کا تذکرہ تھا وہاں اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ ساتھ کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رازوں کے ذریعے سے اپنا میسج پہنچا دیا۔ کہتے ہیں جن لوگوں کے درمیان محبت ہو نا وہ اشاروں میں باتیں کر جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست، عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں وہ پیغام ایک دوسرے کو پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ایک شاعر نے شعر لکھا کہ میں نے اپنی محبوبہ کو کہا فقلت لہا قفی، میں نے اسے کہا کہ تم رک جاؤ، اس نے کہا فقالت لی کاف، اس نے مجھے کہا کاف، کہ فی کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو پورا لفظ ہے، اگر یہ بولو گے تو سب کو پتہ چل جائے گا تم مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے ہو، صرف قاف کا حرف بول دو میں سمجھ جاؤں گی تم مجھے روکنا چاہتے ہو، میں رک جاؤں گی۔ تو یہ حروف مقطعات بھی اللہ تعالی اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں جو عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان اشارات تھے۔ تیسرا نقطہ، یاسین، کچھ لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں، تو یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو
اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم ہو تو بندے کو یہ نام رکھنا پھر مناسب نہیں. ہاں اگر کوئی رکھنا ہی چاہتا ہے تو جس طرح یاسین قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر کھڑی الف ہے اور آگے سین ہے، تو اس طرح نام نہ لکھے بلکہ یا کے آگے الف کا حرف لگائے یاسین، تو الیاسین کے وزن پر پھر یاسین کا نام رکھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا مگر ان کے نام لے کر ان کو خطاب کیا. یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، نام لے کر ان کو خطاب فرمایا. لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی نام لے کر یا محمد، یا احمد ایسے خطاب نہیں کیا، صفاتی نام سے خطاب کیا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے جہان کو درست کرنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے. اللہ نے ان کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارا. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. پھر پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ 3 عقائد بنیادی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، دوسرا نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار، اور تیسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اقرار، بعثت بعد الموت. تو یہ 3 بنیادی نقطے تھے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پوائنٹس کو خوب کھولا ہے. اپنی توحید کو بھی کھولا ہے، محبوب کی رسالت کو بھی کھولا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر کھڑے ہونے کو بھی خوب کھولا ہے. کیونکہ بنیادی عقائد اس میں کھولے گئے اس لیے اس سورت کو قرآن مجید کا دل کہا گیا. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی بھی گواہی قرآن میں دی، لیکن کسی نبی کی گواہی قسم اٹھا کے نہیں دی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم اٹھا کر گواہی دی ہے. اس میں بڑی عظمت ہے، اس میں بڑا اکرام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ قسم اٹھا کر گواہی دیتے ہیں. کوئی بڑا آدمی ویسے ہی بات کر دے تو وہ بات اہم ہوتی ہے، اگر وہ قسم اٹھا کر کہے تو بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو سوچئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی ہوگی جب اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں. پھر فرمایا وَعَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو سیدھے راستے کی رہنمائی کی بھی تصدیق کر دی. ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے. اب اگر کوئی پوچھے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، بھائی سیدھا راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے کا. اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی شریعت کی پیروی کرے گا، آپ کی سنت کی اقتداء کرے گا، آپ کے نقش قدم کے اوپر ہوگا، علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کے اوپر زندگی گزارنے والا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کافر آپ کی بات سنتے ہیں مگر اس پہ توجہ نہیں دیتے، بات مانتے نہیں. آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے دل کو غمزدہ نہ ہونے دیں. یہ بھی ضدی لوگ ہیں اور ان کے باپ دادا جو گزرے وہ بھی ضدی لوگ تھے. یہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے نہیں، چونکہ ان کے
آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے، ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں، دلوں کے اوپر تالے ہیں، تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواء علیہم، برابر ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ڈرانے کا کیا فائدہ؟ مفسرین نے لکھا ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ڈرانے والا ہوگا اس کو تو ثواب ملے گا نا ڈرانے کا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی تبلیغ کا اجر ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ان لوگوں کے لیے برابر ہے۔ تو اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو اس بات پر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کا معاملہ ایسے کر دیا، اللہ نے ان کے گلوں کے اندر رسم و رواج کے توق ڈال دیے ہیں، اور اس توق کی وجہ سے ان کے سر اوپر ہو گئے ہیں، یہ نیچے راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہے جیسے ان کے دائیں بائیں اللہ نے دیواریں کر دی ہیں اور اوپر ان کے اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ 7واں پوائنٹ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ انسان کے لیے آخرت کا فائدہ تو رکھتی ہے، دنیا کا بھی فائدہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی سے خوف محسوس کرے، کوئی دشمن ہے اس سے ڈر ہے، کوئی موذی ہے ایذا پہنچنے کی توقع ہے، تو وہ اگر اس آیت کو پڑھ کر اس پر پھونک دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی اسی آیت کو پڑھ کے حرم آتے تھے اور کافر ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اگر آج کا کوئی بندہ اس کو دشمن کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے، اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس آیت کو وہ آدمی بھی پڑھ سکتا ہے کہ جو دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا افسر ظالم ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر وہ دفتر جا کے اس آیت کو پڑھ کر افسر کے اوپر پھونک دے تو اس کی غلطیاں، کمزوریاں اللہ اوجھل کر دیں گے، اس افسر کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ بیرون ملک جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو پولیس پھر اس کا ٹکا کے جو ہے وہ احتساب کرتی ہے۔ تو اگر ایسا ڈر ہو تو اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اللہ اس بندے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ کیا اور ہزاروں مرتبہ اس کا ایفیکٹ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اگر فوج کے لوگ اس پر عمل کریں اور فوجی اگر لڑنا ہو دشمن کے سامنے جا کر اس آیت کو پڑھ کے پھونک لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ پائلٹ نے حملے کے لیے جانا ہے تو اس کا تو جہاز ریڈار کے اوپر ہوتا ہے، اگر اس آیت کو پڑھ کے پھونک لے اور پھر فلائٹ کرے، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر والوں کا تذکرہ کیا، بستی والوں کا تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ شہر انطاکیہ تھا۔ اس میں اللہ نے اپنے 2 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے بستی والوں کو ڈرایا مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے پیغمبر اسلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کے ڈرایا لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو ایک آدمی تھا حبیب نجار اس کا نام تھا، کارپینٹر تھا، وہ شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یہ تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں مانگتے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ تو ہدایت کے راستے پر ہیں، تم ان کی بات کو مانو۔ قوم کو غصہ آیا، انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ حبیب نجار نے جو ان کو دعوت دی تھی وہ ان الفاظ سے دی تھی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی پوجا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی عبادت اس کا حق ہے جو پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، بت نہیں ہے. اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دین کی دعوت دی. پھر جب قوم نے ان کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم دیکھتی کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. تو حدیث پاک سے ثابت ہے ہر مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی. جب کوئی انعام لیتا ہے نا یا پاس ہو جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ میں پاس ہو گیا ہوں. یہی حالت مومن کی قبر میں ہوتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ 70 حفاظ شہید ہوئے تھے ایک غزوہ میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دی جائے ان قد لقینا ربنا، کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو گئی. فرضی عنا وارضانا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی، اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ جب شہید ہوئے تو وہ یہ بات کر رہے تھے، اللہ نے وہ پیغام مجھے پہنچا دیا. ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور وہ پھانسی دینا چاہتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جب پھانسی دینے لگے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں آپ کے محبوب کے سامنے اس وقت خود حاضر تو نہیں ہوں اور کوئی بندہ بھی نہیں کہ میں سلام بھیجوں. اے اللہ اگر میرے محبوب کو یہ منظر دکھا دے تو یہ دکھا دے کہ میں دین کی خاطر اپنی جان اللہ کے رام پہ قربان کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اور خباب کے درمیان کے سب پردوں کو ہٹا دیا اور میں نے آج مکہ میں اس کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جب کوئی مردہ قبر میں جاتا ہے اور اسے منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں دعونی ارجع الی اہلی، مجھے اجازت دو میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جاؤں، فاخبرہم، اور ان کو جا کے میں اس بات کی اطلاع دوں کہ میں قبر میں کامیاب ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو واپس نہیں جا سکتا، نم کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا، آرام کر. اب یہاں بھی نکتہ ہے کہ اس کو دلہن کی نیند کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا آرام کی نیند سو جا، گہری نیند سو جا، سکون کی نیند سو جا، دلہن کی نیند سو جا. محدثین نے لکھا کہ دلہن جب پہلی رات سوتی ہے تو اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند اس کا محبوب ہوتا ہے. یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب ہوگا. چنانچہ مومن کی آنکھ کھلے گی، اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. پھر اس میں مفسرین نے بہت سارے نکات نکالے ہیں کہ دائی میں کیا صفات ہونی چاہیے جو حبیب نجار کے اندر تھیں. اس کو اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے، اس کی چاہت جوڑ کی ہونی چاہیے، اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، اس سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. لوگ کسی کی کیا قدر کریں گے، انہوں نے تو اپنی رب کی بھی قدر نہ کی. اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. جب اللہ کی قدر نہیں کی تو مخلوق کی کیا قدر کرے گی. تو لوگوں سے قدر کی توقع نہ رکھیں، بس ان کے ساتھ گزارا کریں اور دین کا کام کرتے رہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانیوں کو پیش کیا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ دیکھو لوگوں زمین خشک ہوتی ہے، بالکل بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں اور اسی مردہ زمین کے اندر سے کھیتی پودے نکل آتے ہیں اور وہ لہلہانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو پروردگار مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائیں گے کہ جو لوگ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے وہ بھی تو بیج کی مانند ہے نا. ایسی رحمت کی بارش ہوگی کہ یہ بیج اگنا شروع ہوگا اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نمکیات کو کیسا عجیب بیلنس کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے. پودے ان نمکیات کو استعمال کرتے ہیں. نمکیات میں سے کسی چیز کی شارٹیج ابھی تک نہیں ہوئی. ایک فصل کٹتی ہے پھر دوسری لگتی ہے پھر تیسری لگتی ہے. ساری فصلیں زمین سے اپنی خوراک لے رہی ہیں اور زمین کے اندر خوراک ابھی بھی موجود ہے ہزاروں سال کے بعد بھی. اگر کوئی کہے جی کہ اللہ نے شروع میں زیادہ کنسنٹریشن رکھ لی تھی تو بھئی پودوں کو مر جانا چاہیے تھا. لیکن پودے شروع سے اگ رہے ہیں اور ہزاروں سال کے بعد آج بھی اگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر NPK کا بیلنس ایسے کر دیا کہ آج بھی ان کو فرٹیلائزر ملتا ہے, ان کو ان کے کیمیکل ملتے ہیں اور یہ فصلیں لہلہا رہی ہیں. پھر زمین کے اندر غور کرو تو کتنی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں, آپ کسی تختے کے اوپر کھڑے ہوں, وہ تختہ تھوڑا سا ہلے تو آپ فوراً ہل جاتے ہیں. ہم زمین کے اوپر ہیں اور زمین ہل رہی ہے, گھوم رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سائنس کہتی ہے اگر کوئی وہیل چل رہا ہو اور اس کے سینٹر سے 1 میٹر کے فاصلے پر 1 گرام وزن کا فرق ہو اور وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے پر آور چل رہا ہو تو 1 ٹن کا تھرسٹ پڑتا ہے, یعنی دھکا جو لگتا ہے نا وہ 1 ٹن کے وزن کا ہوتا ہے. اسی لیے آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں, وہیل ان بیلنس ہوتا ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے دھکے لگے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہیل بیلنس پہ ہو جا کے, جب جاتے ہیں تو چند گرام کا فرق ہوتا ہے. چند گرام کا فرق تھا اور انسان کو اتنے دھکے لگ رہے تھے. اللہ آپ نے اس اتنی بڑی زمین کو کتنا بیلنس کیا, ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں ہر روز ہزاروں ٹن کے اعتبار سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, چیزیں اٹھا کے مٹی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے. اس بیلنسنگ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین اسی طرح سموتھ چل رہی ہے اور ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ زمین قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. زمین کا قطر 24,000 میل ہے اور زمین 1,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے. اس لیے 24 گھنٹے میں دن رات کا سائیکل ختم ہو جاتا ہے. تو جتنا ہم زمین کے اندر غور کریں گے ہمیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دینے کے بعد آسمان میں سورج اور چاند کی مثال بھی دی. فرمایا کہ دیکھو ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی ہیں, 28 منزلیں, اور مہینہ جو ہوتا ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے. شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ شریعت نے دن کی عبادت کو سورج کے ساتھ متعین کیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لو, زوال کے بعد ظہر پڑھ لو, جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو اس وقت عصر پڑھ لو, جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھ لو, اور جب سورج غروب ہوئے اتنا وقت ہو جائے کہ سورج کے ستارے آسمان پہ چھٹکنے لگے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لو. سورج کو کیوں متعین کیا کہ انسان گھر میں ہے تو بھی سورج کو دیکھ سکتا ہے, جنگل میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے, سمندر میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے, پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو زمین کے اوپر ہر بندہ دیکھ لیتا ہے. اس کو دیکھ کے وقت کا تعین کرنا آسان ہے, تو نمازوں کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن جو سال کی تقریبات تھیں اللہ نے ان کو قمری مہینے کے ساتھ جوڑا ہے, چاند کے ساتھ جوڑا ہے. چاند دیکھو تو یہ پہلی محرم ہے, چاند دیکھو یہ پہلی ربیع الاول ہے, چاند دیکھو یہ پہلی رمضان ہے, چاند دیکھو یہ پہلی شوال عید کا دن ہے. نبی اسلام نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ,
جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب چاند کو دیکھو تو عید منا لو۔ آج کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو زیادہ ہی سائنس لکھے پڑھے بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیلکولیشنوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کب چاند نظر آئے گا، لہذا کیلکولیشنوں سے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ شعبان کے آخری دنوں میں اعلان کر دیتے ہیں فلاں دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا اور فلاں دن عید منائی جائے گی، یعنی رمضان کی ابتدا کا بھی اعلان، رمضان کی انتہا کا بھی اعلان، اور یہ لوگ سائنسی کیلکولیشنوں کے اوپر بنیاد باندھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے اور چاند کو دیکھ کے عید منانی چاہیے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں، ان مولویوں کو کیا پتا، یہ دقیانوس ہے اور ان کو تو زمانے کا پتہ ہی نہیں، یہ تو سائنس کو کچھ جانتے ہی نہیں۔ مگر ہم اپنی بات پہ پھر بھی قائم ہیں، ہم چاند کو دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اور چاند کو دیکھیں گے تو عید کریں گے۔ ایک دفعہ کا تجربہ بھی ساجد نے بتایا کہ امریکہ میں عید کے چاند کا اعلان کرنا تھا اور یہ میری ذمہ داری تھی، تو میں نے چاند کے ڈپارٹمنٹ جو تھا، جو مون کے لیے اسپیس میوزیم بنا ہوا ہے، ان میں ایک سیکشن ہے جو چاند کو ہر وقت مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، کہ چاند کا جو دائرہ ہے ہم اس کے ایک ایک انچ کو میئر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے چاند اس وقت کہاں ہے۔ تو میں نے وہاں فون کر کے پوچھا کہ جی بتائیں، میں اس جگہ پر ہوں امریکہ میں، بتائیں آج یہاں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کہنے لگے جی ہم امکان بتا دیتے ہیں کہ امکان ہے یا نہیں، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے گارنٹی چاہیے۔ ان کا جی کہ ہمارے نیوی کے سیکشن میں اس سے بھی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، آپ ان سے رجوع کریں، وہ جواب دیں گے۔ چنانچہ میں نے ان سے نمبر لیا اور میں نے ان کے نیوی کے سیکشن میں فون کیا۔ فون جس نے ریسیو کیا اس نے کہا کہ جی ہم امکان بتا سکتے ہیں، گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور دعویٰ تو یہ ہے کہ جی ہم چاند کے اوپر پاؤں رکھ چکے، چاند پر پہنچ چکے، اور میں کہتا ہوں کہ بتاؤ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ کہتے ہیں گارنٹی نہیں کرتے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی کہ آپ ایسا ہے کہ میں آپ کو اس سائنسدان سے ملاتا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنس چاند کو سمجھنے والا بندہ ہے، اس سے زیادہ سمجھنے والا بندہ کوئی نہیں، وہ ڈائریکٹر ہے ہمارا، اس سے میں ملاتا ہوں تو آپ اس سے بات کر لیجئے۔ چنانچہ اس نے ملا دیا۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، اس نے کہا جی ہم آپ کو امکان بتا سکتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے بھی یہی کوشچن کیا کہ ایک طرف تو چاند پہ پہنچنے کے دعوے ہیں اور ایک طرف نظر آنے کی بھی گارنٹی نہیں کرتے آپ لوگ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ انجینئر ہیں، بات کو سمجھیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں بات کو سمجھوں گا، انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم جو چاند کو میئر کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ دوربین سے دیکھ کے میئر نہیں کرتے، آنکھ سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتے، اس کے لیے ہم نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنایا ہوا ہے، وہ ماڈل جو ہے اس سے کیلکولیشنوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان ماڈل کے اندر 6000 ویریبل ہیں، 6000 ویریبل ہیں، جیسے ہوا کی سپیڈ ابھی کچھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آندھی آ جائے گی تو کچھ ہو جائے گی۔ اب یہ چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے اس میتھمیٹیکل ماڈل میں 6000 ویریبل ہیں، اب ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ 6000 ویریبل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ریزلٹ یہ آئے گا، یہ عین موقع پہ کیا ہوتا ہے یہ تو کائنات کا بنانے والا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ اتنی سائنسی ریسرچ کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی سچی ہے، چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو تم عید منا لو، تم کیلکولیشنوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے۔
پھر آگے 13واں نقطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سورج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے جب سائنس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، اس وقت شریعت نے بتا دیا کہ آسمان پر چاند کا دائرہ الگ ہے اور سورج کا دائرہ الگ ہے، یعنی آربٹ کا تصور یہ سب سے پہلے قرآن مجید نے پیش کیا کہ چاند کا آربٹ الگ ہے اور سورج کا آربٹ الگ ہے، اور آج بھی سائنس اسی بات کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر 14واں نقطہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثال دی، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی، یعنی آسمان کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی۔ دیکھو سمندر کے اندر کتنی لہریں آتی ہیں، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، لو ٹائیڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے جہازوں اور کشتیوں کو توڑ کے رکھ دیں، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تم سمندر میں سیر کرنے کے قابل ہو۔ آج بڑے بڑے بحری بیڑے بڑھ چکے، مگر وہ بھی سفر کرتے ہیں تو چاند کا خیال رکھتے ہیں۔ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو 16 فٹ سے 20 فٹ تک لہریں اچھلتی ہیں اور بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم غور کرو، ہم کیسی قدرت کے بنانے والے ہیں، ہم نے سمندروں کو بنایا اور اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھ دی۔ تو پہلے آسمان کی نشانیوں کو پیش کیا، پھر سمندر کی نشانیوں کو پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس دن ہم نیکوں کو بروں سے الگ کر دیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، ان کو کہا جائے گا سلامتی ہو تمہارے اوپر رب رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے۔ جیسے مہمان آتا ہے تو میزبان اس کو سلام کرتا ہے، مومن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اپنے بندوں کا اکرام فرمائیں گے۔ پھر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کے زمرے میں شمار فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے من احب قوما علی اعمالہم، اگر کوئی بندہ کسی قوم سے ان کے عملوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ لوگ ذکر کرنے والے ہیں، یہ علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو نبی نے شان فرمایا حشر بہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ آج ہم اگر نیکوں سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں نیکوں کے زمرے میں کھڑا فرمائیں گے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں مجرموں کے زمرے میں جانا پڑے گا۔ پھر 16واں نقطہ ہے اللہ تعالیٰ شیطان کا تذکرہ کرتے ہیں، بدبخت کا، اور انسان کو اچھی طرح تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے شیطان کی بات نہیں مانی، وہ دشمن ہے تمہارا۔ فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم ایک میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وہ تم میں سے ایک کثیر تعداد لوگوں کی بہکا کر لے گیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی، کیا تمہیں عقل کی رتی نہیں ہے کہ تم شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس دشمن کا وار نہ چلنے دو۔ پھر 17واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے بدعمالیوں کے اوپر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، تمہاری زبانوں پہ ہم مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہاری جلد گواہی دے دی، تم دنیا میں جو کرتوت کرتے پھرتے تھے۔
تو اعضاؤکم اعداؤکم، جو تمہارے اعضاء ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے اعداء بن جائیں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور تم پریشان ہوگے کہ انہی کی لذت کی خاطر تمہیں گناہ کرتا تھا اور آج یہی سلطانی گواہ بن کے میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کوئی شعر نہیں ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاعر ہیں یا ساحر ہیں، یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ شعر جو ہے، شاعر لوگ اکثر افراط و تفریط کا معاملہ کرتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو زمین سے بھی نیچے لے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے شعر لکھا تھا کہ اے میرے محبوب، تیرے رخسار کے اوپر جو تل ہے نا، میں اس تل کے بدلے تمہیں سمرقند اور بخارا کا شہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وقت کے بادشاہ نے اس کو بلایا کہ یہ کون شاعر ہے جو اتنے بڑے بڑے شہر اپنے محبوب کو دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ میں سمرقند اور بخارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ہے، اس لیے میں نے سمرقند اور بخارا محبوب کو پیش کر دیا، یہی تو وجہ ہے کہ گھر مجھے کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے اسے سزا نہیں دی۔ تو شاعر چونکہ افراط و تفریط کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو شاعر نہیں بنایا اور شعر ان کو زیب بھی نہیں دیتا، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نثر ہے، مگر اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ شعر سے بھی بڑھ کر ہے، شعر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نثر کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے، جو پڑھتا ہے اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر 19واں نقطہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثال دی۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اللہ تعالیٰ انعام، جانوروں کی مثال دیتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے دیکھو جانور بنائے، یہ جانور تمہاری کیسی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے قد و قامت میں، ایک لات مارے تو جس بندے کے لات لگے وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، مر ہی جائے گا، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ مگر اس کے اوپر بوجھ لاد کر ایک 3 سال کے بچے کو اس کی مکیل پکڑا دیں، اونٹ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اتنا فرما بردار اور تابعدار ہے۔ 500 اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوں اور ان کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہو تو 500 اونٹ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو تمہارا فرما بردار بنایا، وہ تمہاری کیسی فرما برداری کرتے ہیں۔ تم گھوڑے کو دیکھ لو، گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے، تم اس کو پکڑنا چاہو پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہم نے اسے تمہارا تابعدار بنا دیا، وہ تمہاری فرما برداری کرتا ہے۔ انسان گھوڑے کو تانگے کے اندر جو ہے لگا لیتا ہے اور پھر گھوڑے کو مارتا ہے، بھگاتا ہے، اور گھوڑا بھاگتا ہے، سارا دن بھاگتا ہے، انکار نہیں کرتا جی اب تو میں تھک گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، جی آپ نے میرے پاؤں کے نیچے جو لوہا لگوایا تھا نا، اس کا جو کیل تھا وہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے اور مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا، میں نہیں بھاگ سکتا۔ اس کی زبان اللہ نے بند کر دی، وہ اپنے مالک کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، تکلیف ہے تو بھی بھاگ رہا ہے، نہیں تکلیف تو بھی بھاگ رہا ہے، سارا دن گرمی کا موسم بھاگتا رہا، تھک گیا۔ اب مالک کی چھٹی کرنے کا وقت ہے، جب اس نے چھٹی کرنے کے لیے گھر جانے کا ارادہ کیا، اس کو 2 سواریاں مل گئیں، بھئی ہم نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے اور دیر ہو گئی، ٹائم کم ہے، ہمیں ذرا جلدی پہنچا دو۔ تو مالک اس کو پھر جو ہے نا ریلوے اسٹیشن کی طرف لے کے چلتا ہے کہ احتجاج نہیں کر سکتا وہ گھوڑا، جناب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ تو گھر کی طرف چلنے لگ گئے تھے، اب آپ کو 2 ٹکے کی امید لگ گئی، پھر آپ نے مجھے بھگانا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ پھر بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ بھاگ رہا ہے تو اس کا مالک پھر اس کو چھانٹے مار رہا ہے۔ گھوڑا پوچھ نہیں سکتا جناب سارا دن بھی میں بھاگتا رہا اور اب اس اوور ٹائم میں بھی میں بھاگ رہا ہوں، آپ مجھے کیوں چھانٹے مار رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مالک چھانٹے مارتے ہیں اور تیز بھاگو، جناب اگر یہ سواریاں لیٹ ہو گئی ہیں میرا تو قصور نہیں نا، یہ تو سواریوں کا قصور ہے، کیوں لیٹ آئی ہیں اور مجھے بھاگنے کے باوجود آپ مار رہے ہیں۔ گھوڑا مار کھاتا ہے اور بھاگتا ہے اور بھاگتا ہے، اور اگر اس بھاگنے کے دوران
اسے لیڈ کرنے کا وقت پیش آ جائے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ بھاگ بھی رہا ہوتا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے انسان کا ماتحت بنا دیا، اس نے ماتحتی کا حق ادا کر دیا، اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں رکتا، بھاگ رہا ہے، چھانٹے کھا رہا ہے، اور ان سواریوں کو وقت پہ اپنے اسٹیشن پہ پہنچا دیتا ہے۔ جب اسٹیشن پہ پہنچا دیتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور گھوڑے کو مالک نے پانی نہیں پلایا ہوتا، تو گھوڑا کیا کرتا ہے، قریب میں جو گندی نالی کا گندا پانی ہوتا ہے وہی پینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن بھگایا، میرا اتنا پسینہ بہا، اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوئی کہ اب میرے اندر جو ہے پانی کی جو ہے ضرورت تھی اور آپ نے مجھے پانی بھی نہ پلایا، میں گندی نالی کا پانی پیتا ہوں، آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرتا۔ پھر اس گھوڑے کو لے کے مالک گھر آتا ہے اور گھر آ کے باندھتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اچھا میں تھوڑی دیر بعد اس کو کمرے میں باندھ دوں گا، ابھی میں گھر میں ہو کے آتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کو سلام کرنے آتا ہے، وہیں باتوں میں بیٹھ جاتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے تو وہ اپنے بستر میں سو جاتا ہے اور بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے گھوڑے کو چارہ بھی دینا تھا اور کمرے میں بھی باندھنا تھا۔ پوری رات وہ گھوڑا سردی میں کھڑا رہتا ہے، ٹھٹھرتا رہتا ہے، سو نہیں سکتا، لیکن اپنے مالک کو بیل دے کے بلا نہیں سکتا کہ جناب ذرا باہر تو تشریف لائیں، مالک صاحب آپ نے نہ مجھے کھانا دیا نہ مجھے میری جگہ پر باندھا، میں سردی میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ ساری رات اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کا آرام پورا نہیں ہوتا، اور اگلے دن اس کو میڈیکل لیو لینے کا حق نہیں ہے کہ مالک کو کہ جناب آج میری طبیعت ناساز ہے، میں ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس کی زبان بند کر دی، اس کا حق لے لیا، وہ مالک کا فرما بردار ہے۔ اگلے دن پھر مالک اس کو گھوڑے میں باندھتے ہیں، ٹانگے میں، تو گھوڑا پھر اس کے مالک کی فرما برداری کرتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان جانوروں کو تمہارا ماتحت بنایا، یہ جانور کس طرح تمہاری بات مانتے ہیں۔ اگر یہ جانور تمہارے ماتحت بن کے زندگی گزار سکتے ہیں، انسانوں تم بھی اپنے رب کے ماتحت ہو، کیا اپنے رب کی بات مان کے تم زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہم نے قربانی کے موقع پہ دیکھا ہے لوگ اپنے گھروں میں بکرے دمبے پالتے ہیں، تو جو پالتو دمبے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو شام کو نہلا کے ذرا باہر نکلتے ہیں کہ جانور بھی چلے گا اور ہم بھی ذرا باہر کی ہوا کھا کے ہیں، تو وہ اس دمبے کو کوئی رسی نہیں باندھتے کہ رسی باندھ کے پکڑ کے چلے، نہیں، وہ راکھواں لیلا ہوتا ہے، وہ گھر میں پالا ہوا ہوتا ہے، وہ مالک کو پہچانتا ہے، مالک آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کا دمبا چل رہا ہے، جہاں مالک کھڑا ہو گیا دمبا بھی کھڑا ہو گیا، جہاں مالک نے گلی کا ٹرن لیا دمبے نے بھی لے لیا۔ اس کو پتا ہوتا ہے یہ راکھواں لے لے، یہ میرے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکے گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راکھویں لیلے کی مانند ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت جہاں چاہتی ہے ہم وہاں چلیں، اور جہاں شریعت روکتی ہے رک جائیں، اور جہاں شریعت موڑ لیتی ہے ہم بھی ادھر کو راستہ موڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جانوروں کی مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ بکری کو اشارہ کرو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، تمہیں ہم شریعت اشارہ کرتی ہے تم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تم جانوروں سے بھی تو گئے گزرے نہ بنو، جانوروں کی طرح تم اپنے مالک کا احترام کرو اور اس کی فرما برداری کرو۔ پھر 20واں نقطہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، اے انسان دیکھ تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں، انسان کے اندر سے تکبر کو نکال رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو اپنی بنیاد کو دیکھ کہ تجھے کس سے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ جس پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو سپرم کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپرم بچے کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک سپرم۔ اور پتہ ہے کہ کتنے سپرم ہوتے ہیں؟ 30 سے 40 ملین سپرم ہوتے ہیں، 50 ملین تک جاتے ہیں۔ 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ کیڑے،
اب 5 کروڑ کیڑے تھے اور اس میں سے ایک کیڑے سے بچے نے بننا تھا. انسان اپنی اوقات کو دیکھے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کنسنٹریشن اتنی زیادہ کیوں رکھ دی؟ تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چلے. دیکھو ایک سپرم اگر بانڈ بنا لیتا ہے تو ایک بچہ، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ بانڈ بننے سے پہلے سپرم بھاگ رہا ہوتا ہے انڈے کی طرف. جیسے ہی ایک بانڈ بنتا ہے جسم میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ پھر سپرم انڈے کی طرف بھاگنے کی بجائے واپس آ جاتے ہیں. اگر دوسرا سپرم بھی جڑ جاتا تو 2 بچے ہوتے. اگر ایک وقت میں 5-10 جڑ جاتے تو 5-10 بچے ہوتے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی جانور ہیں جن کے 8-10 بچے ایک وقت میں ہوتے ہیں، جیسے خرگوش ہے، 10-12 بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان کے اندر بھی 10-12 سپرم جوڑ بنا لیتے تو 10-12 بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے. سوچے پھر ماں کا کیا حال ہوتا جس ماں کو 10 بچے ایک وقت میں پالنے پڑ جاتے. آج 2 بچے ہو تو مت ماری جاتی ہے، 10 بچے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ خرگوش جو ہے اس کا پریگننسی کا ٹائم صرف 32 دن ہے. پریگننسی کے 32 دن کے بعد 8-10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ نے انسان کا وقت 9 مہینے بنا دیا. اگر اس کا بھی 32 دن ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر 32 دن کے بعد ماشاءاللہ 10 بچوں کی ایک کھیپ آ جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور آیات میں بھی انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے. جو ڈاکٹر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان آیات پہ ذرا غور کریں اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مضمون ہے، ایک کینیڈا کے ڈاکٹر نے لکھا، انالیسز آف دی ہولی ورسز ان دی لائٹ آف ماڈرن سائنسز. اس نے قرآن مجید کی آیات کا ماڈرن سائنسز کی ریسرچ کے مطابق انالیسز کیا. اس میں 10-15 آیات اس نے بتائیں کہ دیکھو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ حکم آیا اور آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ مستقل ایک الگ مضمون ہے. میں نے 2-3 مرتبہ ڈاکٹروں کی مجلس میں تو اس کا بیان کیا ہے، عموم مجلس میں بیان نہیں کیا. اس کا بیان بڑا عجیب ہے، انسان حیران ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں 1400 سال پہلے، اے انسان ہم نے تجھے 3 اندھیروں میں پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیرے کیسے؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا اس کے رحم کا اندھیرا، اور تیسرا رحم کے اندر ایک اور جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے بچے کو پیدا کر دیا. پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے خون ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہڈیاں دیتے ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں. ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور گوشت اس کے اوپر بعد میں چڑھایا جاتا ہے. اور آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ بالکل بچے کی پیدائش کا یہی سلسلہ ہے جو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بتا دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت کو ہڈیوں کے اوپر چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے بچے کے سارے اعضاء کو بنایا اور پھر ہم نے اس کے تناسب کو ٹھیک کیا. چنانچہ بچے کا الٹرا ساؤنڈ دیکھیں تو بچے کا سر شروع میں بہت بڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اور پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پاؤں کی لمبائی کو بھی بڑا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر درست کر دیتے ہیں اس کی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہترین خوبصورت شکل میں پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچے کو فجعلنا سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. سمیع کہتے ہیں سننے والا، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا. تو بصارت کا تذکرہ بعد میں کیا، سماعت کا تذکرہ پہلے کیا. 1400 سال پہلے کی بات ہے. عقل کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو آنکھیں پہلے بننی چاہیے، کان بعد میں بننے چاہیے.
اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے کان پہلے بنائے، آنکھیں بعد میں بنائیں. اور آج الٹرا ساؤنڈ والے کہتے ہیں کہ واقعی ماں کے پیٹ میں بچے کے کان کا سسٹم پہلے بنتا ہے، آنکھیں بعد میں بنتی ہیں. کان کو پہلے کیوں بنایا؟ کہ کان کے اندر انسان کی کینال ہوتی ہیں، اس میں فلوئڈ ہوتا ہے، اس فلوئڈ کے اوپر انسان کے جسم کا بیلنس متعین ہوتا ہے. ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہم سیدھے ہیں یا الٹے ہیں؟ نہیں، ہمارے کانوں کا فلوئڈ جو ہے وہ ہمارے دماغ کو لیول بتا رہا ہوتا ہے. جب لیول ان بیلنس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایک طرف کو جھکے ہوئے ہیں، ہم سیدھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ لیول خراب ہو جائے تو انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. میں نے ایک نوجوان بچے کو دیکھا جس کی عمر 32 سال تھی، اور وہ کھڑا ہوتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا، کھڑا ہوتا تھا نیچے گر جاتا تھا. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹیڑھا ہوں، تو میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے لگتا ہوں اور سیدھا کرنے کے دوران میں نیچے گر جاتا ہوں. اس کا بیلنس خراب تھا، لیول کا، فلوئڈ کا، تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. چونکہ انسان کا توازن اس کے اوپر قائم ہونا تھا، اللہ نے کان کو پہلے بنا دیا اور آنکھوں کو بعد میں بنایا. اور آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ واقعی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کانوں کو پہلے بنا دیا. پھر دیکھیے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے اچھا بچے کو پیدا تو میں کر دوں گا، بنا تو میں دوں گا، لیکن نکالنا آپ کے ذمہ ہے، تو انسان کئی مرتبہ تو کچے بچوں کو نکال بیٹھتا اور کئی دفعہ پیدا ہو کے پڑا ہوتا اور اس کو نکالنے کا ان کو موقع ہی نہ ملتا. جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے جسم خود بخود اس کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے. یہ جو دردیں ہوتی ہیں عورت کو، حاملہ عورت کو، یہ دردیں کیا ہیں؟ یہ مسل کنٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، گویا مسل پش کر رہے ہوتے ہیں بچے کو باہر کی طرف. اللہ تیری قدرت پہ قربان جائیں کہ بچے کو بنایا بھی صحیح اور بچے کو جسم سے نکالنے کا کام بھی خود کر لیا. آپ غور کریں، انسان کے لیے تو ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں، اور جانوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو کسی ڈاکٹر کی اور دایا کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بکری کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے، گائے کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے، بھینس کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 5 منٹ بعد اپنی ماں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوا پھر کھڑا ہو کے ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور انسان کے بچے کو 9 مہینے تو کھڑے ہونے میں لگ جاتے ہیں، چلنے میں لگ جاتے ہیں، بھاگنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ انسان دیکھو تمہارا بننا کتنا مشکل تھا، تمہارا پلنا کتنا مشکل تھا، ہم نے تمہارے لیے سب باتیں آسان کر دی. اب تم اللہ کا احسان مانو اور اپنے رب کی عبادت کرو. تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، تم اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو، تم اللہ کے سامنے اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرو اور بندگی کا اظہار کرو. پھر انسان کو اس کی اوقات سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اعلان فرمایا کہ دیکھو میری کبریائی کو سمجھو، میری عظمت کو سمجھو. میں نے زمین و آسمان کو بنایا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا، میں نے قرآن کو اتارا، میں بڑی قدرت والا پروردگار ہوں. آخر صورت جو تھی اس کو اس آیت پہ کیا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس آیت کو پڑھو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اللہ کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ اپنی تعریف فرما رہے ہیں. فسبحان الذی، اور پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت میں ہر ایک جو ہے وہ ملکیت ہے. والیہ ترجعون، اور اسی مالک کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے. چونکہ اس صورت میں 3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں، ذرا غور کیجئے گا. ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات بتائی تاکہ اس کے اندر تکبر نہ رہے، عاجزی آ جائے. اولیس الذی خلق اولم یروا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، اس آیت میں یہ بات نکلتی ہے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے،
تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی، تم نے میری بندگی کرنی ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی کبریائی کے اوپر لا کر اس سورت کو مکمل کیا۔ یہ تین چونکہ بنیادی نقطے تھے، اس لیے اس سورت کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ اللہ نے انسان کے اندر عاجزی پیدا کی، حقیقت بتائی، اس کو آئینہ دکھا دیا۔ اللہ نے انسان کو کلیئر کر دیا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، تم نے رحمان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اللہ نے سورت کو جو اختتام کیا وہ اپنی عظمت اور کبریائی کے اوپر کیا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کیونکہ یہ تین باتیں بڑی اہم تھیں، اس لیے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورت کو یاد کرنے کی، اس کا ترجمہ یاد کرنے کی اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔